نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا پارہ نمبر 1 کا خلاصہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ جی تو شروع کرتے ہیں دورہ قرآن پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن سے کی گئی ہے، اور حدیث شریف میں ہر اچھے اور مفید کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی، جس میں نہایت لطیف پیدائے میں یہ تعلیم دی گئی کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، لہٰذا احسان شناسی کا یہ تقاضا ہے کہ منعم محسن کے انعامات و احسانات سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کے نام سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا جائے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے بہت سے نام شمار کرائے ہیں۔ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر روح المعانی میں سورۃ الفاتحہ کے 22 نام شمار کرتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام بھی اس مبارک سورت کی عظمتوں کے غماز ہیں۔ اہمیت کے پیش نظر اس سورت کے چند نام میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے کیونکہ مصحف عثمانی کی ابتدا اس سورت سے ہوئی ہے، نیز نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، جس کا مطلب ہے قرآن کریم کی اساس اور بنیاد۔ قرآن کریم میں بیان کیے جانے والے مضامین و مقاصد کا خلاصہ اس چھوٹی سی سورت میں ذکر کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ توحید و رسالت، آخرت، احکام شریعت اور قرآنی نظام کے وفاداروں کا قابل رشک انجام اور اس کے باغیوں کا عبرتناک انجام، یہ وہ 5 مضامین ہیں جنہیں پورے شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کی باقی 113 سورتوں میں بیان کیا گیا، اور یہی مضامین معجزانہ انداز میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے اس سورت کو ام الکتاب اور اساس القرآن کہا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کا مقدمہ یا پیش لفظ بھی کہا ہے۔ اس کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کی تلاوت کا حکم دیا تاکہ شب و روز میں کم از کم 5 مرتبہ پورے قرآن کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں تر و تازہ ہو جائے۔ اس سورت کا ایک نام الشفا بھی ہے، یعنی روحانی اور جسمانی امراض کے لیے پیغام شفا۔ پھر اس سورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے یہ بھی بتا دیا گیا۔ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے موت کے علاوہ ہر جسمانی مرض سے صحت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے مضامین پر عمل کرنے سے روحانی امراض سے شفا یابی ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تمام کمالات اور خوبیوں کے اعتراف کے لیے حمد کا عنوان اختیار کیا گیا، الحمد للہ رب العالمین، اور تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت کا بیان ہے۔
کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو علم سے وجود میں، عدم سے وجود میں لائے اور اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی تمام ضروریات پوری کرے اور اس کی تربیت کے تمام وسائل مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ در حقیقت وہی رب کہلاتا ہے۔ کائنات کا وجود و عدم اس کی صنعت و رحمت کا مرہون منت ہے۔ قیامت کے دن انسانی اعمال کی جزا و سزا کا حتمی فیصلہ کرنے والا مالک و مختار وہی ہے۔ ہر قسم کی وفاداریوں کا مرکز اور مالی و جسمانی عبادات کا مستحق وہی رب ہے۔ ہر مشکل مرحلے میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق سر انجام دینا در حقیقت ہدایت کہلاتا ہے، جو کہ ہم اس آیت میں مانگتے ہیں۔ ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسی لیے بندہ صراط مستقیم کی ہدایت انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین جو اپنے خالق سے وفاداریوں کی بنا پر انعامات کے مستحق قرار پا چکے ہیں، ان کے راستے کی ہدایت اپنے مالک سے طلب کرتا ہے اور قرآنی نظام کے باغی یہود و نصارہ اور ان کے اتحادیوں کے راستے سے بچنے کی درخواست پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں آمین کہہ کر اس عاجزانہ درخواست کی قبولیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سورۃ الفاتحہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ امام جب نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورۃ فاتحہ میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ کتنی رحمتوں اور عظمتوں والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم نے اس سورت سے سیکھا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پہلے پارے کی ابتدا سورہ البقرہ سے ہوتی ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے متعلق بات کی گئی ہے، ان پر جو رحمتیں، جو نوازشیں کی گئیں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس سورت کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جس کی تحقیق کے لیے اس سورت میں کچھ ایسا اشارہ ہے کہ جس وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے اور اس میں مختلف مضامین کا بیان ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوتا ہے۔
پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ سورۃ الفاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی وہ قرآن کریم کی شکل میں آپ کو عطا کر دیا گیا ہے، اور شروع کی 20 آیتوں میں انسان کی 3 اقسام کا ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک۔ تو یہاں پہ جو 3 اقسام ہیں، سب سے پہلے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے مالی اور جسمانی اعمال کو قرآن نظام کے تابع لانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم اور اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر چلتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دیں، آمین۔ اب دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی نگاہوں پر مہر لگا دی۔ وہ اب نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ جی، اب یہاں پہ آتی ہے تیسری قسم جو آیت نمبر 8 سے شروع ہوتی ہے۔ ان خطرناک لوگوں کی ہے جو دلی طور پر قرآنی نظام کے منکر ہیں، مگر ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ قرآن کریم کو ماننے میں اگر کوئی مفاد ہے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور اگر اس سے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے، کوئی زد پڑتی ہے، تو اس کا انکار کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ یعنی ان کے دل اور زبان میں مطابقت نہیں ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافقت۔ منافقت کے ذریعے انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر دلوں کے بھید جاننے والے اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ یہ لوگ اصلاح کے نام پر دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، اور قرآنی نظام کے وفادار اہل ایمان کو عقل و دانش سے محروم سمجھتے ہیں، یعنی خود کو بہت سمجھدار سمجھنا اور دوسرے کو بے عقل سمجھنا۔ حالانکہ یہ لوگ خود شعور و آگاہی سے بے بہرہ اور محروم ہیں۔ یہ لوگ ہدایت و روشن خیالی کے مقابلے میں تاریخ خیالی اور گمراہی کے تجارت کر رہے ہیں، اور یہ بڑے خسارے کا کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے 2 مثالوں کے ذریعے منافقت کی 2 قسموں کو واضح کیا۔ کسی شخص نے ٹھٹھرتی اندھیری رات میں سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، اور جیسے ہی چاروں طرف روشنی پھیلی تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی، اور وہ گھپ اندھیرے میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ یہ ہے وہ پہلی قسم۔ اور دوسری قسم، رات کے وقت اندھیرے کے اندر کھلے میدان میں موسلا دھار بارش ہو، کچھ لوگ پھنس کر رہ جائیں، بجلی کی کڑک ان کے کانوں کو بہرا کر دے، اور چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں، اور اس ناگہانی آفت سے وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے ہوں۔ بجلی کی چمک سے انہیں راستہ دکھائی دینے لگے، مگر جیسے ہی وہ چلنے کا ارادہ کریں تو اندھیرا چھا جائے اور انہیں کچھ بھی سمجھائی نہ دے۔ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں، کیونکہ آیات خداوندی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس کے بعد انسانیت سے پہلا خطاب کیا گیا، اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا پہلا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے۔ انسان کو یہ تلقین کی گئی کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اگر تم
جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے کے بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی، اور تمہارے بعد جتنے آئیں گے ان کو بھی۔ پھر اس کے بعد توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد کو بطور دلیل پیش کیا گیا، جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشنا اور اس کی زندگی کی گزر بسر کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق اور بارش اور سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احسانات، انعامات گنوانا شروع ہو رہے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی عقلی دلیل دی گئی کہ اگر تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی بشر ہو، ایسا کلام بنا کر دکھا دو، ورنہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک صورت بلکہ ایک آیت بنانے سے بھی عاجز آ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد قرآنی نظام کے منکرین کے لیے جہنم کے بدترین عقوبت خانے کی سزا، اور اس کے ماننے والوں کے لیے جنت کا بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی بھی اسلوب بیان اپنا کر سکتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مکھی یا مچھر یا کسی دوسرے چھوٹے یا بڑے جانور کی مثال دے سکتا ہے۔ مسئلہ مثال کا نہیں، اس سے حاصل ہونے والے مقصد کا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مچھر، مکھی یا جس چیز کی بھی چاہے وہ مثال دے سکتا ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ اس مثال کے پیچھے پڑ جانا چاہیے کہ یہ کیا مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد تخلیق انسانی کی ابتدا کا تذکرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک ہے، اور یہ 9 آیتوں میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ انسان اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور خلیفہ ہے، اور اس کی وجہ انسان کا حصول علم اور اس کی صلاحیت رکھنا ہے۔ انسانی بلندی اور عظمت کی بنا پر اسے سجود ملائکہ بنایا گیا، اور اس کو پیدا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اسے ناپاک نطفے سے تخلیق دے کر عظمت و بلندی کے تمام مراحل آنن فانن طے کرا کے اسے سجود ملائکہ بنا دیا، یعنی فرشتوں نے انسان کو سجدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پستی سے عظمت کے بام عروج تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کی پیدائش سے نر اور مادے کے ملاپ کے بغیر ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا کرنے کا امکان ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ آدم کی مٹی سے تخلیق سے یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس مٹی سے سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں مادہ حیات انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اس سے براہ راست وہ مادہ لے کر بھی انسان کو وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ انسان اس سرزمین پر بطور سزا نہیں بلکہ بطور امتحان بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم کی شکل میں آسمانی ہدایت کی پیروی اس کی کامیابی کی علامت اور اس کی مخالفت اور کفر اس کی ناکامی اور نامرادی کی علامت قرار دی گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 123 تک جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 183 آیات پر مشتمل ہے۔ یعنی بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت و سعادت سے نوازا ہوا تھا، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ کی شکل میں اس سرزمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ تقریباً آدھے سپارے پر محیط اس قوم کے جرائم اور عادات بد کی ایک طویل فہرست ہے۔
جو 40 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل کے اس منصب عالی سے معزولی کا سبب ہے۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 47 تک 7 آیتوں میں ان ذمہ داریوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو سونپی گئی تھیں، اور وہ کیا تھیں؟ انعامات خداوندی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا استحضاء کرنا، عہد الہی کی پاسداری کرنا، خوف خدا، تقوی، آسمانی تعلیمات پر یقین کرنا، اپنے مفادات کو دین کا تابع بنا کر زندگی گزارنے کی تلقین، حق و باطل کو خلط ملط کرنے کی بجائے حق کی پیروی کرنا اور باطل سے دو ٹوک انداز میں برات کا اظہار، نماز کی ادائیگی کے ذریعے اللہ سے اپنی وفاداری کا اظہار اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے غرباء و مساکین سے تعاون، خیر و شر میں تمیز کر کے نیکی پر کاربند رہتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی تلقین اور آسمانی تعلیمات کی روشنی میں عقل و دانش کا استعمال۔ بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داریاں دی گئیں، جبکہ بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے، اور اس کی تفصیل آیت نمبر 77 میں ہے، اور ان آیات میں واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس طرح احکام الہی کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے کس طرح سے روگردانی کی اور کس طرح سے ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو دریا میں معجزانہ طریقے سے راستہ بنا کر فرعونی مظالم سے نجات دی گئی۔ پھر دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیچھے سے بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نعمت ان پر نازل کی، انعامات کی بارش کی، لیکن ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور اس بچھڑے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سامری جادوگر تھا، تو جب ان لوگوں نے فرعون سے نجات پائی تھی تو اس وقت یہ اپنا سارا زیور لے کر چل پڑے تھے، اور اس زیور کو اٹھا کر چلنا ان کے لیے کافی مشکل تھا، تو انہوں نے اس جادوگر کو دیا، تو جادوگر نے ایک ایسی گائے بنائی کہ جس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس وقت وہ ایک آواز نکالتی تھی۔ تو یہ لوگ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے آواز نکالتی ہے، تو اس کو اپنا رب ماننے لگے، اپنا الہ ماننے لگے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اس گائے کی عبادت شروع کر دی، اور اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تورات لینے گئے تھے۔ اس مشرکانہ حرکت پر سزا کے طور پر انہیں باہمی قتل کا حکم دے کر ان کی توبہ قبول کی گئی، یعنی ان کو حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو تو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کے بیجا مطالبے پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور بالمشافہ ملاقات کرائے گی، مگر یہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ کبھی کہتے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح کبھی کیا مطالبہ کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک چٹیل اور کھلے میدان میں انہیں بادل کے ذریعے سایہ دیا گیا، من و سلوہ کی شکل میں کھانا فراہم کیا گیا، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ پھر پتھر سے معجزانہ طریقے پر 12 چشمے جاری کر کے ان کے 12 خاندانوں کو سیراب کرنے کے لیے انتظام کیا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس سب کے باوجود بھی یہ لوگ زمین پر فساد پھیلانے سے باز نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم شان نعمتوں کے مقابلے میں لہسن، پیاز اور دال روٹی کا مطالبہ کر کے ذہنی پستی
اور دیوالیہ پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ یعنی ہمیں منو و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں مختلف جو ہیں سبزیاں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا کفر کرنے اور انبیاء کرام یعنی اپنے مذہبی پیشواؤں کو قتل کرنے کے عظیم جرم کا ارتکاب کیا، جس پر انہیں ذلت و رسوائی اور غضب خداوندی کا مستحق قرار دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ قوم کس طرح نعمتوں کا انکار کر رہی ہے، کس طرح ناشکری کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناشکری ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لیں، ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لاکھ بار، کروڑ بار، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، چلتے پھرتے، ہر حال میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآنی ضابطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب قوم وہی ہے کہ جس نے ایمان لایا اور عمل صالح پر اپنی بنیاد رکھی۔ ان کے سروں پر پہاڑ بلند کر کے تجدید عہد کرایا گیا، مگر انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی۔ دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ہفتے کے دن کی چھٹی دی گئی، یعنی ایک دن تم لوگوں کو خاص دیا گیا ہے، اس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صرف ایک دن کہہ رہے ہیں، چلو اور کچھ نہیں کرتے ہو تو صرف ایک دن میری عبادت کر لو، مگر یہ لوگ اس ایک دن بھی اللہ کی عبادت باقاعدگی کے ساتھ نہیں کر سکے، تو اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ صرف ایک دن عبادت کرنی تھی اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا۔ وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر کے دوسروں پر الزام لگا دیا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 71 تک ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے طرح طرح سے حیل حجت کی۔ بڑی پس و پیش کے بعد یہ لوگ ذبح پر آمادہ ہوئے۔ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب میت کے جسم سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ عقل و دانش کے نام پر کلام الہی میں تحریف اور رد و بدل کی بدترین عادت کے مریض تھے۔ اپنے مفادات اور دنیا کی عارضی منفعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے تھے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ جہنم سے بچ نہیں سکے گا اور ایمان و اعمال صالح والے دائمی جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ یعنی جو شخص نیک اعمال کرے گا در حقیقت وہی جنت میں داخل ہوگا۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، والدین، عزیز و اقارب، غرباء، مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کریں، دنیا میں فساد پھیلانے اور خون ریزی کرنے سے باز آ جائیں۔ مگر یہ لوگ تخریب کار اور جنگ کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنے، ان کے گھروں سے بے گھر کرنے اور انہیں گرفتار کر کے ان کی آزادی سلب کرنے کی بدترین حرکات کے مرتکب تھے۔ یعنی انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، جو کہا جاتا اس کے خلاف چلتے تھے۔ تو رات کی جو باتیں ان کے مفاد کے مطابق ہوتی انہیں مان لیتے اور جو مفاد کے خلاف ہوتی انہیں رد کر دیتے۔ استغفر اللہ۔
آج کچھ ایسا حال ہم ہی لوگوں کا ہے کہ جو باتیں ہمیں قرآن کی ٹھیک لگتی ہیں، ہمارے مفاد پہ زد نہیں پڑتی، ان کو تو ہم مان لیتے ہیں، اور جن سے ہمارے مفاد پہ زد پڑتی ہے ان کا ہم انکار کر دیتے ہیں، ان کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں، کیا ہم اس کے شکر گزار ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت دل لگا کے کرتے ہیں، یکسوئی سے کرتے ہیں؟ کیا ہم رنگ برنگے کھانوں کے حریص نہیں ہیں؟ آج ہم میں بھی بنی اسرائیل کی بے شمار عادتیں آ چکی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں ناشکری سے، ان عادات سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ جو حرکات کی تھیں، اس لیے انہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ملی اور آخرت کے بدترین عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آخرت میں تمام نعمتیں اور جنت صرف ہمارے لیے ہے، یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آخرت کی ہر نعمت تو صرف ہمارے لیے ہے، ہم حقدار ہیں، جیسا آج ہم سوچتے ہیں۔ آیت نمبر 95 میں آتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی یہ لوگ، یہ منکرین، یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، آخرت کی نعمتیں جو چاہتے ہیں لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ یعنی اگر قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ وہ نعمتیں تمہیں جلدی مل جائیں، تو یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حریص ہیں اس دنیا کی زندگی پر۔ پھر یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کے مخالف تھے کہ وہ عذاب اور سزا کے احکام لے کر کیوں آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ جبرائیل تو ایک قاصد اور نمائندہ ہیں، جزا یا سزا کے احکام اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، کسی کے نمائندہ کی مخالفت دراصل اس کی مخالفت شمار ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 98، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل تو میرے حکم سے قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، لہٰذا جبرائیل کی دشمنی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ جادوگری کو بہت پسند کرتے تھے اور جادوگروں کی اطاعت اور ان کی اتباع بھی کرتے تھے، تو اس کی مذمت آیت نمبر 102 میں کی گئی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو یہاں اس آیت میں انہیں جادوگری سے رکنے کا کہا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا، مگر یہ لوگ پھر بھی نہ مانے اور اپنی گمراہیوں سے باز نہیں آئے اور راہ راست پر چلنے سے اعراض کرتے رہے۔
مسلمانوں کی زبانی کلامی دل آزاری اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کی گھٹی میں داخل ہے۔ آیت نمبر 104 میں اسی بات کی مذمت ہے۔ قرآنی تعلیمات میں انسانی نفسیات، ماحول اور معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر جس طرح تدریجی احکام اور مرحلہ وار تبدیلیاں کی گئیں، آیت نمبر 102 میں اس کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ اپنے کفر اور حسد کی بنا پر مسلمانوں کو ایمانی تقاضوں پر کاربند دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی فطری خباثت ہے، لہٰذا انہیں نظر انداز کر کے اپنے کام سے کام رکھیں، یعنی یہود پر، نصارہ پر، ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ دلائل کو نظر انداز کر کے محض اپنے مذہب یا نظریے کی بنیاد پر کسی بات کو اختیار کرنا تعصب کہلاتا ہے۔ پھر اس کی مذمت آیت نمبر 113 میں بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 113 میں آتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یعنی یہود کہتے کہ ہم نصارہ پر بھاری ہیں، نصارہ کہتے کہ ہم یہود پر بھاری ہیں، تو اس طرح یہ آپس کے اختلافات میں ہی اپنی زندگی کو گزار بیٹھے، جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس سے اعراض برتتے رہے۔ پھر آیت نمبر 114 میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات کرنے سے روکنا ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ایسی حرکت کے مرتکب افراد دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے عقیدے کی مذمت آیت نمبر 117 میں کی گئی اور اللہ کی قدرت کا بیان کیا گیا۔ یہود و نصارہ کے تعصب کی بدترین شکل کو بیان کیا گیا۔ اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے یہ لوگ جب تک مسلمان اسلام سے دستبردار نہ ہو جائیں، یا تو یہودی بن جائیں یا عیسائیت کو اختیار کر لیں۔ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی تلقین کے ساتھ بنی اسرائیل پر انعامات کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ اور یوم احتساب کی یاد تازہ کر کے یہودیوں کے بارے میں گفتگو پوری کر دی گئی۔ یعنی جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں ان کے متعلق ہر بات کو بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے ناشکری کی، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ہمیشہ گمراہی کے راستے کو اپنائے رکھا۔ پھر اس کے بعد انسانیت کے لیے مثالی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ان کی آزمائشوں کو اور ان پہ آنے والی مصیبتوں کو اور اس میں کامیابی کی شہادت کے ساتھ ہی انہیں امامت انسانیت کے منصب پر فائز کرنے کا اعلان اور ابراہیمی زندگی اپنانے والے ہر شخص کو اس عہدے کا اہل قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بلند منصب عطا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دینی خدمات، خاص طور پر تعمیر کعبہ کا کارنامہ
جو انسانوں کے لیے مرکز و وحدت ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر دعائے ابراہیمی جس کے نتیجے میں بعثت نبوی اور امت مسلمہ کو وجود میں لانا ہے۔ اور وہ دعا کیسی دعا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد اس مثالی شخصیت کے مثالی خاندان کا تذکرہ اور بیان کہ اگر آباء و اجداد حق و انصاف کے علمبردار ہوں تو ان کی اتباع و تقلید ہی کامیابی کی اصل کلید ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اس ضابطے کا اعلان کہ وہ لوگ جو گزر چکے ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ وہ کس طرح سے؟ آیت نمبر 141 میں آتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی وہ لوگ جو گزر چکے ان کے اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ یعنی ہمیں دوسروں کے اعمال کی فکر نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے اعمال کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اپنی ذات پر توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میں کس حد تک اپنے اعمال پہ کام کر رہا ہوں، کام کر رہی ہوں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں کی آخرت کی پرواہ بعد میں کریں، پہلے اپنی آخرت کی پرواہ کریں۔ تو جس نے جو کیا ہوگا آخرت میں اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ آج دنیا میں ہم غلط کاریاں کرتے رہیں اور آخرت میں جا کر ہم یہ توقع کریں کہ ہمیں بے تحاشا انعامات ملیں گے یا ہم جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ ہماری دنیا کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہی بتا دیتی ہیں کہ آخرت میں ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ تو اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج میں کن مصروفیات میں ہوں، میں کیا کرتی ہوں، کیا کرتا ہوں، کس طرح سے اپنے دن کو گزارتی ہوں۔ تو ان چیزوں پر غور کریں، میرا زیادہ رجحان کس طرف ہے، دین کی طرف، دنیا کی طرف۔ پورے دن میں زیادہ وقت میں کس کے بارے میں سوچتی ہوں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں۔ کس کو سنوار رہی ہوں میں، اپنی دنیا کو یا اپنی آخرت کو؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے آج جو پارہ نمبر 1 میں باتیں سیکھی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم نے جو اس سبق کو سنا ہے ہمیں توفیق دیں کہ ہم مزید بھی اس پاروں کو سنیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے لیے ہدایت کس میں ہے، اور وہ کون سے کام ہیں کہ جو ہمیں ہدایت کے راستے پر لے جاتے ہیں، کہ جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا شمار صالحین میں کریں، ہمارا شمار ایسے گروہ میں کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں یکسو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں، ہمیں عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں، اور ہم سے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کر لیں، آمین۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمارے عمل یہ طے کریں گے کہ کیا ہمیں جنت میں جانا ہے یا پھر جہنم کے مستحق ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔